محبت کیا ہے؟ محبت میرے نزدیک آرزو قرب حسن کا نام محبت ہے۔ کیا ہے؟ آرزو قرب حسن کا نام محبت ہے، یعنی جس مقام پر حسن ہو اس حسن کے قریب ہو جانے کے لیے جو انسان کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوتی ہے، اس خواہش کا نام محبت ہے۔ محبت انسان کا اوڑھنا بچھونا ہونا چاہیے، اور حسن سب سے بڑھ کر حسن اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خود بھی خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ لہذا جس مقام پر بھی آپ کو کوئی خوبصورتی نظر آئے، کوئی اچھائی نظر آئے، کوئی خوبی نظر آئے، کوئی حسن و جمال نظر آئے، اس مقام کے قریب ہو جانے کے لیے اگر آپ کے دل میں تڑپ پیدا ہو جائے، خواہش پیدا ہو جائے، آرزو پیدا ہو جائے، تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کو اس سے محبت ہو گئی ہے۔ اب سوچنے والی بات ہے کہ ہم دنیا تو بڑی پڑی ہے اور کائنات تو وسیع و عریض ہے، تو ہم کس سے محبت کریں؟ تو اس کا سیدھا جواب یہی ہے کہ سب سے پہلے ہم اس سے محبت کریں جو سب سے زیادہ حسین ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اللہ سے محبت، پھر کس سے محبت کریں؟ تو اس چیز کو جاننے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید نے ہماری اس مشکل کو حل کر دیا۔ قرآن نے فرمایا کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ تو وہ لوگ اگر پوری کائنات کو اگر اسٹڈی کریں، دیکھیں، تو ہمیں ملتا ہے کہ سب سے زیادہ انعام اللہ تبارک و تعالیٰ کا جس ہستی پاک پر ہوا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پھر کہ کون لوگ ہیں جن پر انعام ہوا؟ پھر اللہ تعالیٰ کے انبیاء ہیں، ان کے اندر بھی جو اخلاقی خوبیاں ہیں ان سے بھی محبت کرنا، یہ بھی سمجھ جائیں کہ اگر آپ کے دل میں کوئی خواہش پیدا ہو جائے تو یہ بھی سمجھ جائیں کہ محبت۔ پھر محبت کے درجے، پھر اولیاء کرام سے محبت کرنا، جن کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں آیا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں کوئی خوف نہیں ہے، کوئی حزن نہیں ہے، اور یہ بھی حسن و جمال والے لوگ ہیں، یہ بھی انعام یافتہ لوگ ہیں۔ ان کے قریب ہو جانے کی خواہش بھی دل میں پیدا ہو جانا، سمجھ جائیں کہ آپ پر اللہ تعالیٰ کا کرم ہو گیا ہے۔ پھر میں آپ کے سامنے یہ بھی چیز رکھوں، یہ ہے کہ محبت کا جذبہ ہر دل میں موجود ہوتا ہے، بس اس کو تھوڑا سا محسوس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس چنگاری کو باہر لانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ لو فار آل، ہر ایک سے محبت کیجیے، ہیٹ فار نن، کسی سے نفرت نہیں۔ اگر ہر انسان اس فارمولے پر عمل کر لے، اس اصول کو اپنا لے کہ میں نے ہر ایک سے محبت کرنی ہے، کس سے بلا؟ اپنی والدہ سے محبت، اپنے والد سے محبت، اپنے بھائیوں سے محبت، اپنی بہنوں سے محبت، اپنے اللہ تعالیٰ کی ہر ایک مخلوق سے محبت، اپنی اولاد سے محبت، اور جتنے بھی یہ رشتے ان سے محبت، پڑوسیوں سے محبت، دنیا والوں سے محبت، اللہ تعالیٰ کی ہر ایک مخلوق سے محبت، تو یہ دنیا جنت کا نمونہ پیش کرنے لگے۔ آئیے ہم ہر ایک چیز سے محبت کریں، اور پھر خود بھی ہم خوبی والے بنیں، خود بھی ہم حسن و جمال والے بنیں۔ وہ کیسے؟ حسن و جمال اور خوبیاں کیسے آتی ہیں؟
حسن و جمال ایسے آتا ہے کہ اگر ہم جھوٹ کو ترک کر دیں اور سچ بولنا شروع ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر خوبی آ گئی، اور ہمارے اندر اس خوبی کی بنا پر لوگ ہمارے قریب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ہم منافقت چھوڑ دیں، ہم دوسروں کے فائدے کی بات کریں اور ہر وقت اس تلاش میں رہیں کہ ہم دوسروں کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ بے لوث کام کریں۔ بے لوث کام کون سا ہوتا ہے؟ بے لوث کام وہ ہوتا ہے جس کی مزدوری یا جس کی اجرت کوئی انسان نہ دے سکے، جس کی اجرت اور مزدوری میرا اور آپ کا رب دے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جب ہم کام کریں گے تو لوگوں کی محبت کو ہم پا لیں گے۔ دنیا میں وہ لوگ، وہ ہستیاں، وہ انعام یافتہ لوگ، وہ خوش بخت ہیں جن کے ساتھ کوئی محبت کرتا ہے، جن کے ساتھ لوگ متمسک ہو جاتے ہیں، جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مخلوق مل جاتی ہے اور ملنے کی خواہش کرتی ہے، قریب ہونے کی خواہش کرتی ہے، ان سے ملاقات کی خواہش کرتی ہے، ان کے پاس بیٹھنے کی خواہش کرتی ہے۔ وہ لوگ خوش قسمت ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ بھی ایسا بننے کی بھرپور صحیح اور کوشش کریں گے، اس لیے کہ یہ 4 دن کی زندگی ہے، آئیے کچھ ایسا کر گزریے جس سے لوگوں کی محبت ہم پا لیں اور لوگوں کے دلوں میں ہمارے لیے بھی کچھ محبت ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہدایت یافتہ بنا دے، ہمیں اہل محبت میں شمار کر لے، ہمارے دل میں بھی محبت پیدا کرے اور ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اس کے نیک بندوں کے ساتھ بھی ہم محبت کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔